أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. صلوات. مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانیان کی یہ زحمت خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھیے. اپنی دلی حاجات جو بھی دعائیں رکھتے ہیں مومنین، ان حاجات کی برابری کے لیے، بے اولادوں کو اولاد عطا ہونے کے لیے، مقروضوں کا قرض ادا ہونے کے لیے صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ. جہاں کہیں مجالس عزا برپا ہیں اس بستی میں و پورے ملک پاکستان و پوری دنیا میں، تمام مومنین و مومنات و مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھیے. مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، ہمارا یہ مجالس کا سلسلہ آپ مومنین کی خدمت میں جو موضوع عرض کرنا ہے وہ موضوع ہے تحریک عاشوراء و تحریک زینبی. اسی موضوع کے گردی ہم چلیں گے اور اسی موضوع کو لیتے ہوئے ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا قیام واتا تحریک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کی توجہ رہے تو انشاءاللہ مجالس عزا کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کربلا سے کچھ حاصل کر سکیں. وہ پیغام جو حسین نے دیا کربلا کی سرزمین پر، وہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے گا کہ جو طرز عمل حسین نے پیش کیا اور جو طرز عمل زینب علیہ نے پیش کیا اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے. امام حسین علیہ السلام کی تحریک جب اٹھی، آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی علاقے سے کوئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی اقدام اٹھتا ہے تو اس تحریک کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے. وہ تحریک اپنے مقصد کو لے کر آگے چلتی ہے اور اسی مقصد کے گرد وہ تحریک لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتی ہے. مقصد واضح ہے. تحریک کا مقصد
کربلا کی تحریک، اس کا مقصد واضح ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ سے جو قیام کیا، لوگوں کو اسی تحریک میں حسین لانا چاہتے تھے کہ تم بھی اس تحریک میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اس قافلے میں داخل ہو جاؤ اور حسین کے لشکر میں آ جاؤ۔ امام علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لوگ حسین کی اس تحریک میں آتے جائیں اور یہ لشکر حجم کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے بڑھتا جائے۔ رسول اللہ نے بھی جب تحریک شروع کی، رسول اللہ نے پہلی کوشش یہ کی کہ اس تحریک کا حجم بڑھایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تحریک کے دائرے میں داخل کیا جائے۔ یہ تحریک جو رسول اللہ نے شروع کی تھی، اس تحریک میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ اسلام کو کامیابیاں ملنا شروع ہوئی، اور یہ تحریک حجم اور جسامت کے لحاظ سے بڑی ہوتی گئی۔ یہی کام امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ مدینہ کی سرزمین سے حسین چلتے ہیں اور تحریک کا حجم بڑھانا شروع کرتے ہیں، تحریک کی جسامت کو بڑا کرنا شروع کرتے ہیں، اور مقصد لوگوں کو واضح کر دیا، مقصد لوگوں کو بتا دیا، ہیہات من ذلہ ان الدائی یبن الدائی قد رکدنی بین اثنتین بین السلت والذلہ وحیہات من ذلہ۔ حسینی تحریک کا یہ مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کے لوگوں نے اس تحریک میں داخل ہونا ہے، لوگوں نے اس تحریک میں آنا ہے۔ لوگوں کے سامنے حسین نے مقصد رکھ دیا، لوگوں کے سامنے حسین نے اس تحریک کا جو جذبہ ہے، ولولہ ہے، مقصد ہے، وہ سب کو بتا دیا۔ اب جو بھی چاہتا ہے مدینہ سے، مکہ سے، کوفہ سے، بصرہ سے، شام سے، جہاں سے بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حسینی تحریک میں داخل ہو جائیں، وہ حسین کی اس تحریک کے مقصد کو دیکھتے ہوئے اس دائرے میں داخل ہونا شروع کر دیں گے۔ دوسری بات تحریک کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تحریک اپنے اندر حق کو رکھتی ہے تو پھر لوگ اسی حق کے دائرے میں اس تحریک میں داخل ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، گفتگو مشکل نہیں ہوگی، گفتگو ایسی ہوگی جو انشاءاللہ ہم سب کی سماعتوں کو خوبصورت بنا دے گی، ہم سب کو سمجھ آئے گی، اور وہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ تحریک، جو بھی تحریک اپنے اندر حق کو مضمر رکھتی ہے، حق کو شامل رکھتی ہے، لوگ اسی حق کی پیروی کرتے ہوئے اس تحریک میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی حقیقی تحریک کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ تحریک حق کے پاس جمع کرتی ہے، حق کے پاس لے کر آتی ہے، اور چونکہ ہمارے دل لاشعوری طور پر حق کے ساتھ متصل ہیں، توجہ اس جملے کی جانب، ہمارے دل اور ہمارے ذہن لاشعوری طور پر حق کے ساتھ متصل ہیں، حق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی حق کی بات ہو ہمارا دل ہمیں یہ کہتا ہے کہ بات حق کی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر اس دل پر غبار نہ چڑھا ہو، اگر اس دل پر زنگ نہ چڑھا ہو، اگر وہ دل گناہوں کی وجہ سے آلودہ نہ ہوا ہو، تو پھر یہ ضمیر گواہی دیتا ہے کہ بات حق کی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ضمیر پر، دل پر، ذہن پر آلودگی آ گئی ہے، گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، پھر
پھر یہ انسان اس حق کا ساتھ نہیں دیتا، پھر حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے، پھر اس تحریک کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ حسینی تحریک جب چلی، حق واضح ہے، حسین بتا کے جا رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، میں چلا ہوں اس لیے کہ یزید حاکم ہے، میں چلا ہوں اس لیے کہ فاسد حاکم ہے، میں چلا ہوں اس لیے کہ شرابی ظالم فاسد حاکمیت پر آ گیا ہے۔ اس فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے حسین نے تحریک کا آغاز کیا۔ حسین مدینہ چھوڑتے ہیں، حسین تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، حسین چلے ہیں، جا کر اس فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ خطبے آپ نے پڑھے ہیں امام علیہ السلام کے، شاید یہاں بھی کہیں یہ جملہ لکھا ہو کہ مولا فرماتے ہیں میری اس تحریک کا مقصد، میرے نکلنے کا مقصد، میرے قیام کا مقصد اس امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتا ہے۔ حسین سے پوچھے یا حسین آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نکلنا یزید کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی آپ فرما رہے امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یا حسین اگر یزید کے خلاف نکلنا ہے تو یزید کو امر بالمعروف کی ضرورت ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ آپ نکل یزید کے خلاف رہے ہیں، امر بالمعروف لوگوں کو کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ رہے، لوگوں کو امر بالمعروف کی کیوں ضرورت پڑی؟ حسین کیوں قیام کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں لوگوں کو آؤ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو جاؤ؟ جانا کس کے خلاف ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، یزید کے خلاف نکلنا ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے حسین نے اور لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تحریک اپنے اندر حق رکھتی ہے اور حق زدہ لوگوں کو اس تحریک میں شامل کرتی ہے۔ اب جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا امام علیہ السلام سے اور کہا گیا کہ آپ بیعت کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ امیر شام چلا گیا اس دنیا سے، رخصت ہو گیا اس دنیا سے، اس نے اپنی زندگی میں یہ شرط بھی اس نے رکھی تھی، جب صلح کی تھی نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ، تو اس نے شرط رکھی تھی کہ میں مرنے سے پہلے اپنا خلیفہ یا اپنا جانشین کسی کو بنا کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس لعین نے یہ کام کیا، اس فساد نے یہ کام کیا، اس ظالم نے یہ کام کیا کہ اپنے زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا کے گیا۔ پھر جب یہ رجب کے نصف میں رخصت ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، تو اس وقت اس نے جانے سے پہلے بھی لوگوں کو کہا کہ میرے بعد، میری رحلت کے بعد، میری وفات کے بعد تمہارا خلیفہ اور جانشین یزید ہوگا۔ اب یزید تخت پہ آ گیا ہے، یزید حاکم بن گیا ہے، یزید آ کر حکومت پر بیٹھ گیا ہے۔ اب یزید جو ہی حکومت پر آیا، اس نے چاہا کہ میں لوگوں سے بیعت لوں، اس نے چاہا کہ میں جہاں تک میری حکومت کا دائرہ کار ہے، اس حکومت کے دائرہ کار میں تمام لوگوں سے میں بیعت حاصل کروں، تاکہ لوگ میری اطاعت میں آ جائیں، تاکہ لوگ میری سنت میں آ جائیں، تاکہ لوگ میری پیروی کریں۔ بیعت کا معنی یہی ہوتا تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی، کہ بیعت یعنی اطاعت، بیعت یعنی سنت پر عمل کرنا، بیعت یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ بیعت کہلاتی ہے۔ جب لوگوں نے مولا علی کی بیعت کی تو اس کا معنی ہے کہ لوگ امام کی اطاعت میں داخل ہوئے ہیں، لوگ امام کی اطاعت میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر یزید کی بیعت لوگ کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ یزید کی اطاعت میں آ گئے ہیں، یزید جو حکم دے گا عین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، یہ بیعت کا معنی ہوگا۔ اب اس نے مطالبہ کیا، جہاں جہاں اس کے گورنر تھے، جہاں جہاں اس کے مشیر تھے، سب کو خطوط بھیجے، کہا
کہ خط جو ہی میرا پہنچے اس خط کو پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ تم خود بھی یزید کی بیعت کرو اور تمہارے تحت جتنی عوام ہے سب سے یزید کی بیعت لو. توجہ ہے آپ کی، سب سے یزید کی بیعت لو. اب جس تک خط پہنچا، جس گورنر تک خط پہنچا، جس مشیر تک خط پہنچا، اس نے یہی کام کیا، اس نے بیعت لینا شروع کر دی. خود بیعت کی. اگر خود وہ بیعت نہ کرتا تو مقام جاتا ہے، عہدہ جاتا ہے، منصب جاتا ہے، شہرت جاتی ہے، پیسہ نہیں ملتا، مال نہیں ملتا، خطرہ ہے جان کا، اولاد کا، شہرت کا. خود بیعت کی، انکار تو نہیں کیا، بیعت کی. بیعت کے بعد لوگوں کو جو اس کے تحت لوگ تھے سب سے مطالبہ کیا، کہا کہ اب تم بھی میری طرح اس یزید کی بیعت کرو. لوگوں نے بیعت کر دی. جب حاکم بیعت کر چکا ہے، گورنر بیعت کر چکا ہے، لوگوں نے بیعت کی. ایک خط یزید نے، توجہ کیجیے گا، یزید نے ایک خط ولید جو مدینہ کا والی تھا، جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے نام بھیجا. اس کے نام خط بھیجا. اور اس خط میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا کہ تم خود بھی میری بیعت کرو، عوام سے بھی میری بیعت لو، لیکن میں تمہیں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ تم 3 شخصیات سے بیعت لو گے. تم نے 3 شخصیات سے بیعت حاصل کرنی ہے. کس کے بارے میں؟ یزید. کہ یزید کی بیعت 3 شخصیات سے لینی ہے. وہ خط موجود ہے، اس میں لکھا ہے اس نے کہ تم سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو، پھر کہا عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو، پھر کہا عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو. 3 افراد کا نام لیا اور کہا کہ ان 3 افراد سے تم بیعت حاصل کرو. وہ بیعت کس کی ہے؟ یزید کی. بیعت کس کے لیے ہے؟ یزید کے لیے. اب یہ شخص جو ہی خط کھولتا ہے ولید، خود تو بیعت کر لیتا ہے، عوام سے بھی بیعت لینا شروع کرتا ہے، لیکن جب ان 3 شخصیات کی بات آئی نا، یہ وہ 3 شخصیات ہیں جو بڑی اہم ہیں، جو بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، جو علاقے میں، معاشرے میں، مدینے میں بڑا اثر رکھتی ہیں لوگوں کے اوپر. یہ شخصیات جو بات کر دیں لوگ اس بات پر آ جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینا آسان ہے. عمر کے بیٹے، جناب عمر کے بیٹے عبداللہ، اس کا بھی بڑا اثر و رسوخ تھا علاقے میں، کہا اس سے بیعت لینا آسان ہے. عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لینا آسان ہے. اگر بیعت کی کوئی بندہ مشکل کر سکتا ہے یا بیعت کا انکار کر سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. اب اس نے کہا کہ بیعت بھی لینی ہے. ولید نے مشورہ کیا اپنے مشیر سے. مشیر نے کہا تم ایسا کرو، انتظار نہ کرو، جلدی کرو، جلدی سے حسین کو بلاؤ دربار میں اور حسین سے بیعت لو، جلدی کرو. اب یہاں پر اس نے بھی اپنے گھوڑے دوڑوائے، سپاہیوں کو کہا جاؤ حسین ابن علی کو دربار میں لے کر آؤ اور بیعت لینی ہے حسین سے. کس کی؟ یزید کی. اب یہ سپاہی دوڑے، جا کر امام کو ڈھونڈا. امام کہاں ہیں؟ امام مسجد میں ہیں. امام کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے، آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. امام نے جو ہی سنا، کیونکہ رات اندھیری ہو چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی، گہری رات میں جب دربار سے پیغام آیا کہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، امام سمجھ گئے. امام خطرے کی گھنٹی کو جانچ گئے کہ بات عام نہیں ہے، لگتا یہی ہے کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے. امیر شام چلا گیا، اب اس کے بیٹے کی بیعت کی باری ہے، مجھے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے. امام نے خطرے کو جانچتے ہوئے، خطرے کو پہچانتے ہوئے اپنے ساتھ 30 اصحاب لیے. بنو ہاشم کے 30 نوجوان مولا نے اپنے ساتھ لیے اور دربار کا رخ کیا. مولا نے دربار میں جب داخل ہونے لگے ان اصحاب کو کہا آپ دروازے پر ٹھہر جاؤ،
آپ رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں آواز دوں گا، تم اندر داخل ہو جاؤ۔ امام اندر جاتے ہیں دربار میں، ولید موجود ہے۔ ولید نے امام علیہ السلام کو خط سنایا یزید کا اور کہا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے، آپ یزید کی بیعت کیجیے۔ مولا نے فرمایا تم کیوں مجھ سے اکیلے میں، تنہائی میں، دربار میں اکیلے میں بلا کر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو؟ کیوں تم مجھ سے لوگوں کے سامنے بیعت کا مطالبہ نہیں کرتے ہو؟ کل صبح لوگوں کو بلا لینا، مجھے بھی بلا لینا، جو اعلان ہوگا حسین سب کے سامنے وہ اعلان کریں گے۔ اکیلے میں بیعت حسین سے نہ مانگو، لوگوں کے سامنے جو اعلان کرنا ہوگا حسین وہ اعلان کریں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو ولید کہتا ہے ٹھیک ہے، کل لوگوں کو بلا لیں گے، کل لوگ بھی آ جائیں گے، حسین بھی آ جائیں گے اور بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ جب امام جانے لگتے ہیں نا، اس لائن کا جو مشیر تھا مروان، اس نے کہا حسین کو مت جانے دو، اگر حسین چلے گئے تو یاد رکھ حسین کبھی بھی بیعت نہیں کرے گی۔ اگر حسین سے بیعت لینی ہے اسی وقت اسی دربار میں حسین سے بیعت لو۔ مولا مڑتے ہیں، مڑ کر خطبہ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بڑا غصے کی حالت میں آ کے مولا نے ایک خطبہ دربار میں ولید کو دیا، ایک خطبہ مروان کو دیا۔ جو خطبہ امام علیہ السلام نے مروان کو دیا اس کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں اس تحریک کا آغاز کہاں سے ہوا، اس حسینی تحریک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، حسین کے مد نظر کون سی چیز تھی کہ حسین سارا گھرانہ کربلا کی سرزمین پر لٹا رہے ہیں۔ حسین کے سامنے کیا چیز ہے، کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین اتنی عظیم قربانی دینا چاہتے ہیں؟ آج وہ نقطہ سمجھنا ہے، آج اس نقطے کی جانب آنا ہے۔ یہ کربلا کی ابتدا ہے۔ ہم وہ کربلا سنتے ہیں نا جو کربلا ہماری محرم میں شروع ہوتی ہے اور محرم میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کربلا کے مصائب سنتے ہیں جو مصیبتیں کربلا کی سرزمین پر میدان کربلا میں دشمن نے آ کر جو ظلم کیا، جبر کیا، وہ کربلا سنی ہے۔ آج کربلا کی ابتدا سنو، حسین نے قیام کیوں کیا، حسین نے تحریک کا آغاز کیوں کیا، حسین نے اتنی عظیم تحریک نہ فقط کربلا میں، کربلا کی سرزمین تک یہ تحریک نہیں ہے میرے دوستو بھائیو۔ عزاداران سید الشہداء حسین نے اس تحریک کا آغاز مدینہ سے کیا، اور مدینہ سے آغاز ہونے کے بعد یہ تحریک کربلا کی سرزمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہاں حسین کی شہادت ہے۔ اس شہادت کے بعد یہ تحریک کی ذمہ داری سید الساجدین و زینب الاولیاء نے لی اپنے کندھوں پر، اور لوگوں تک یہ کربلا پہنچائی تحریک کی صورت میں۔ آج وہ کربلا سنیے جس کربلا کا آغاز حسین نے مدینہ سے کیا، وہ کربلا جو ہمیں واقعاً ایک پیغام دیتی ہے، جو ہمیں درس دیتی ہے، وہ کربلا حسین کی، نہ فقط وہ مصیبت جس پر ہم آنسو بہائیں کہ کیا کیا ظلم ہوا میدان کربلا میں۔ آؤ ذرا وہ خطبہ سنو حسین کا، حسین کی زبان سے، میری زبان سے، لیکن خطبہ حسین کا، خطبہ حسین کا، کلام حسین کا، بات حسین کی۔ یہ نہ سمجھنا یہ طالب علم بات کر رہا ہے، یہ وہ بات ہے جو حسین نے دربار ولید میں خطبہ دیا۔ سنو امام کیا فرماتے ہیں، مروان کو مخاطب کر کے امام نے پہلا جملہ جو فرمایا، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ۔
اذا بولیت الامہ برائن مثل یزید. مولا نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون کہ اسلام پر سلام پڑھ دیا جائے جب امت کا حاکم یزید بن جاتا ہے. یہ پہلا جملہ ہے خطبے کا. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یزید جیسا شخص تخت پر آ جائے, منبر پر آ جائے, حکومت پر آ جائے, پھر اسلام پر فاتح پڑھ لو, پھر اسلام کو الوداع کہہ دو, پھر اسلام کو خیر آباد کہہ دو, پھر اسلام تنہا رہ گیا, ختم ہو گیا. اچھا پھر ہمارا سوال ہے یہاں پہ, یزید کے زمانے میں نماز تھی, روزہ تھا, حج تھے, زکوٰۃ تھی, عبادات تھی, یزیدی فوج بھی نماز پڑھتی تھی, یزیدی لوگ بھی نماز پڑھتے تھے, پھر کیسے حسین فرما رہے ہیں کہ جب یزید تخت پہ آتا ہے تو اسلام کو خیر آباد کہہ دو. ان للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی شے کا خاتمہ ہو جاتا ہے, جب کسی شے باقی نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے, ہم پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. اسلام پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. حسین فرما رہے ہیں اسلام ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ یزید حاکم بنا ہے. تو عبادات تو ہیں, حج بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خمس بھی ہے, تمام عبادات اپنی شد و مد کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو پھر کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ظاہری طور پر عبادات موجود ہیں لیکن ان کی روح نکال دی گئی ہے, ان کی حقیقت ختم ہو گئی ہے. جو مقصد ہے ان عبادات کا وہ مقصد ختم ہو گیا ہے. حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا کہنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی شیطان ہے اس سے بیزاری اختیار کرو, جو بھی غلط راہوں پر چل رہا ہے اس سے بیزاری اختیار کرو. لیکن اگر حج کا مقصد ثواب بن گیا ہے, حج کا مقصد جنت بن گیا ہے, حج کا مقصد جنت کے لالچ میں طواف کرنا ہے, پھر یہ حج ہے, پھر رسمی حج کہلاتا ہے. حقیقی حج روح کے ساتھ جو انجام دیا جاتا ہے وہ حج ختم ہو گیا ہے. اس حج پر حسین پڑھ رہے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. حج تو وہ ہے کہ جب آپ میدان حج میں جاتے ہیں, مکہ میں جاتے ہیں, تو آپ ایک شیطان کو کنکر مارتے ہیں. اس شیطان کو, پتھر کے بنے ہوئے شیطان کو کنکر مارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر زمانے کے ہر شیطان سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں. لوگ گئے ہیں مکہ میں, جا کر طواف کیا, اس شیطان کو پتھر مارا, ثواب حاصل کرنے کے بعد گھروں میں پلٹے ہیں, لیکن تخت پہ جب شیطان آیا کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر تخت پہ شیطان آئے اس تخت کے خلاف بات کرو, اگر تخت پہ ظالم آ جائے اس کے خلاف آواز بلند کرو. حج کا مقصد یہ تھا, لیکن رسمی حج بجا لاؤ, ثواب کی خاطر عبادات کر لو. مولا فرماتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. اسلام کو سلام کہہ دو, اسلام کو خدا حافظی کہہ دو. اسلام ختم ہو گیا ہے. کیا حسین کے زمانے میں یہ جو یزید کی حکومت کا زمانہ تھا سب عبادات ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پھر بھی حسین قیام کے لیے نکلتے ہیں, فرماتے میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. توجہ یہاں پہ, جب اسلام کی روح ختم ہو جائے, جب اسلام کی حقیقت ختم ہو جائے اور رسمی طور پر تمام عبادات بجا لائی جائیں, حسین کو قیام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, حسین کو تحریک چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب مولا نے آگے کیا فرمایا سنیے, یہ خطبہ سنیے.
پھر مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا فرما رہے ہیں میں نے اپنے جد امجد رسول اللہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یقول، کیا فرمایا؟ فرمایا الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، خلافت اور حکومت آل ابی سفیان کے اوپر حرام ہے۔ خلافت حکومت آل ابی سفیان کے اوپر حرام ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ حسین ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں کہ تو جس کی بیعت کا مطالبہ مجھ حسین سے کر رہا ہے، میرے تو جب یہ کہہ کے گئے تھے کہ آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے۔ حرام ہے خلافت، تو پھر مجھ اس خلافت کی گواہی چاہتا ہے، اس خلافت کی بیعت چاہتا ہے، اس خلافت کے بارے میں مجھ سے تو چاہتا ہے کہ میں اس کی تائید کروں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ بعید ہے، ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے حسین آل ابی سفیان کی بیعت کر لے۔ آگے سنیے پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَ عَلَى مِنبَرِ، فرمایا اگر تم امیر شام کو منبر پر دیکھو، رسول کا فرمان ہے، توجہ، فرمایا اگر تم امیر شام کو منبر کے اوپر دیکھو تو کیا فریضہ ہے تمہارا؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم کیا کرو گے؟ فرمایا فَبْقَرُوا بَطَنَهُ، اس کا پیٹ چاپ جاؤ، اس کا پیٹ چیر دو، ختم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ وَقَدْ رَاهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنبَرِ، اور اہل مدینہ نے جب ان کو منبر پر دیکھا کہ یہ شخص منبر پر موجود ہے، فَلَمْ يَبْخَرُوا، اور اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو حکومت کرنے دی، وہ سب کچھ کرتا رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدَ الْفَاسِقِ، پھر خدا نے اس امت کو یزید فاسق کی حکمرانی عطا کی۔ توجہ، مولا نے یہ خطبہ سنایا، اس میں رسول اللہ کا فرمان سنایا کہ اگر تم بیزاری آل ابی سفیان سے نہیں کرو گے تو پھر خدا کا عذاب یہ ہے کہ خدا تمہارے اوپر یزید کو حکمران بنا دے گا۔ یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے اس امت کے اوپر، یہ خدا کا عذاب ہے کہ جب ظالم فاسق شارب شخص حکومت پر آ جائے، یہی اللہ کی جانب سے کسی امت کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اگر امت اس بات کی معرفت رکھے، اگر سمجھے عذاب میں مبتلا ہے یہ امت، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ظالم شخص اب اقتدار پہ آ گیا ہے، ظالم شخص حکومت پہ آ گیا ہے، ظالم شخص حاکمیت پہ آ گیا ہے، یہی خود عذاب ہے، یہی خود عذاب۔ جیسے امام علی علیہ السلام اپنی آخری وصیت میں فرما رہے ہیں کہ جب ظالم اور جابر شخص حاکمیت پر آتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، تو اس حاکمیت کے ذریعے سے خدا لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ظالم جب حاکمیت پہ آ جاتا ہے پھر دعائیں کرتے رہو خدا سے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم شخص خود حاکمیت پہ نہیں آیا، لوگ حاکمیت پہ لے کر آئے ہیں۔ لوگ لے کر آئے ہیں اس کو حاکمیت پر، اس کو خلافت پر، اس کو حکومت پر۔ اب خدا کا یہ عذاب جھیلو کہ خدا تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ مولا امام علی علیہ السلام کی آپ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، سب نے پڑھی ہوگی اور انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوگی۔ مولا ایک جملہ فرماتے ہیں اس میں، مولا فرماتے ہیں اے خدا، جب تو کسی کو عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے، جب تو کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو تیرا یہ عذاب ہے کہ تو اسے جہنم میں ڈالے گا، تو اسے آگ میں ڈالے گا، تو اسے بدنی اذیت دے گا، تو اسے بدنی مصیبت دے گا۔ اے خدا یہ عذاب ہے تیرا، لیکن اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟
علی کی زبان کا یہ جملہ سن لو. دعائے کمیل میں مولا نے فرمایا جہنم میں آگ میں ڈالنا عذاب نہیں ہے، زخم آنا عذاب نہیں ہے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا کسی انسانیت سے عبودیت کی توفیق چھین لیتا ہے. سمجھ لیجئے جواب. علی فرما رہے ہیں آپ کے اور میرے پہلے مولا و آقا فرما رہے ہیں، آپ کے اور میرا امام فرما رہا ہے خدا کسی شخص کو کسی امت کو اگر عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے تو خدا کا بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا اس سے توفیق سجدہ لے لیتا ہے. اگر سجدے کی توفیق نہیں ہوتی عذاب میں مبتلا ہو، یہی بڑا عذاب ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے یہ شخص میری بارگاہ میں آ کر مجھے سجدہ کرے. خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ شخص میرے قریب ہو جائے. یہ عذاب ہے یا نہیں؟ یہ معرفت رکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے، اور مولا علی معرفت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، معرفت کی بلندیوں پر ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علم اگر کہیں سے ملتا ہے تو علی کے در سے، معرفت کہیں سے ملتی ہے تو علی کے در سے. پھر سمجھو اس معرفت کو. عذاب کیا ہے؟ ہم تو صرف بدن کے عذاب کو عذاب میں سمجھتے ہیں. کوئی بیماری لگ جائے ہم دے دیتے ہیں فتویٰ کہ فلاں بندہ عذاب میں ہے. کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے، خدا نخواستہ کینسر ہوا ہے، کوئی مصیبت ٹوٹی ہے، ہم کہتے ہیں وہ عذاب میں. وہ عذاب میں کم ہے. یہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبودیت انجام نہیں دیتا، سجدہ نہیں دیتا، یہ بڑا عذاب ہے. علی کی زبان سے، علی کی زبان سے، معرفت کی زبان سے، معرفت کی گہرائی سے یہ بڑا عذاب ہے. حسین کیا فرما رہے ہیں امت کو؟ حسین فرما رہے ہیں سمجھو اگر تم خود یزید کا اقتدار پر آ جانا عذاب ہے اس امت کے لیے. یہ عذاب ہے، سمجھو اس عذاب کو. اور پھر فرمایا مثلی لا یبایع مثلا. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین فرما رہے ہیں قیامت تک یزید آتے رہیں گے، قیامت تک حسین آتے رہیں گے. حسینیت اور یزیدیت قیامت تک چلتی رہے گی. جہاں بھی یزید برسر اقتدار آئے گا، جہاں بھی یزید حاکم بن کر امت پر سوار ہوگا، جہاں بھی یزید آئے گا عذاب بن کر اس امت کے اوپر، اس مقام پر حسینیت سر اٹھائے گی اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات دے گی. جزاک اللہ. اگر آپ نے نقطہ سمجھ لیا، خدا ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اگر آپ نے نقطہ سمجھ لیا جزاک اللہ. مولا فرما رہے مثلی لا یبایع مثلا. مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جب یزید سر اٹھائے گا، امت کو عذاب میں لائے گا، پھر وہاں پر حسینیوں کا یہ فریضہ ہے. کربلا کا دامن کیوں تھاما ہے؟ کربلا کو کیوں پکڑا ہے؟ حسین پہ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ حسین کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ حسین پر کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. حسین کس چیز سے نجات دیتے ہیں؟ کہ جس زمانے میں یزید سر اٹھاتا ہے، حسینی کردار وہاں پر آ کر اس یزید سے نجات لیتا ہے، وہاں نجات مل جاتی ہے حسینی کردار کے ذریعے سے. یہ آغاز ہے تحریک کا. کربلا کی تحریک کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے. اس کے بعد مولا نے
علل اعلان لوگوں کو کہہ دیا جو حسینی لشکر میں شامل ہوتا ہے ہو جائے، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے۔ اب کربلا کی تیاری کرنی ہے، اب مدینہ چھوڑنا ہے، اب مکہ جانا ہے، پھر مکہ چھوڑنا ہے، کوفہ جانا ہے، پھر کربلا جانا ہے۔ حسین نے علل اعلان کر دیا، یہ کہہ دیا کہ آؤ اب اس قافلے میں شامل ہوتے جاؤ، آؤ اس قافلے میں آ جاؤ۔ لوگ تھوڑے بہت آنا شروع ہوئے، لیکن حسین نے بہت خطبے دیے، بہت سمجھایا کہ تم آؤ، یہ لشکر نجات کی جانب جا رہا ہے، البتہ موت کی طرف بھی جا رہا ہے۔ ہم موت کو خرید کر امتوں کو بچا لیں گے، ہم موت کا انتخاب کر کے قیامت تک کی امتوں کو درس دیں گے۔ حسین نے موت کا انتخاب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کیا ہے، امتوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے، کہ حسین اتنی بڑی قربانی دے کر لوگوں کو نجات بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو نجات دے رہے ہیں کہ اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جو کشتی آپ کو ہدایت تک پہنچائے گی، جو کشتی آپ کو نجات تک پہنچا دے گی۔ حسین نے علل اعلان کہہ دیا، کہا سب کو۔ اب یہ جو شخص ہے نا عبداللہ ابن عمر، اس نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی، یہ دوسرا شخص، یزید نے پیغام بھیجا تھا نا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر، اس شخص نے بیعت نہیں کی، لیکن حسین کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ جناب عمر کے بیٹے حسین کا ساتھ نہیں دیا، حسین کو البتہ مشورہ دیا، حسین کو مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہتے یا حسین میں آپ پر قربان جاؤں، میرے والدین آپ پر قربان جاؤں، آپ کربلا کے لیے نہ جائیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینہ و مکہ سے دور چلے جائیں، دور کسی علاقے میں جا کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ حسین کو مشورہ دیا کس چیز کا؟ جان بچانے کا، اپنی جان بچا لیجیے۔ حسین تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، حسین تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے مولا تحریک چھوڑیے، آپ جان بچائیں، مدینہ سے نکلیں، مکہ سے نکلیں، یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کی جان کے در پہ ہو چکے ہیں، شامی آپ کی جان کے در پہ ہیں، کوفی آپ کے ساتھ خیانت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ چھوڑیں سب کچھ اور جا کر کسی علاقے میں بیٹھ جائیں، وہاں گھر بنائیں اور آرام و سکون کی زندگی بسر کریں۔ مولا نے فرمایا کہ تو مجھے جو مشورہ دے رہے اب میری ایک بات سن، میں تجھے دعوت دیتا ہوں قیام کی، تو میرے ساتھ چل، قیام کر، میرے لشکر میں شامل ہو جا، جتنا میں دین کو جانتا ہوں تو دین سے آگاہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ مولا نے فرمایا تم میرے ساتھ چل اور آ کر میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس نے مولا کی بات نہیں مانی، کہا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی علاقے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور وہاں پر میں زندگی بسر کروں گا جو زندگی باقی ہے۔ مولا کے ساتھ نہیں چلا۔ اسے بڑا پیار تھا مولا سے، بڑی محبت تھی مولا سے، بہت الفت تھی مولا سے۔ جب مولا رخصت ہونے لگے نا، اس نے مولا سے کہا مولا نے جب کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، اس نے کہا میں نہیں آتا، اور جا کر کسی دور دراز علاقے میں اپنی جان بچا لی۔ جان بچانے کے بعد جب مولا رخصت ہونے لگے تو کہتا ہے کہ مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی الفت، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اس مقام پر بوسہ دینے کی اجازت دیں جہاں رسول اللہ آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ آپ کو چومتے تھے، میں وہ مقام چومنا چاہتا ہوں۔ اب عبداللہ سے کوئی پوچھے، عبداللہ تجھے اتنا معلوم ہے رسول اللہ حسین کو چومتے تھے، اس لیے چومتے تھے کہ حسین ہدایت کیا چراغ ہیں، اگر تو حسین کا ساتھ نہیں دے رہا تو یقیناً تو بھی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، تو اگر حسین کے ساتھ نہیں چل رہا تو تو گمراہ ہو رہا ہے، تو حسین کو چومنا چاہتا ہے لیکن حسین کے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے تو بوسہ لے لے۔ اس نے بوسہ لیا، آنسو بہائے، آنسو بہانے کے بعد حسین کو الوداع کہتی، کہا حسین آپ کا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ۔ اس نے جان بچا لی، حسین نے جان لٹا دی۔ حسین کامیاب ہو گئے، یہ ناکام ہو گئے، جان بچا کر ناکام ہوا، جان بچا کر ختم ہو گیا، پست ہو گیا۔ حسین جان دے کر کامیاب ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ کربلائی تحریک ہے، یہ عاشورہ کی تحریک ہے، جس کا آغاز مدینہ سے حسین ابن علی نے کیا، اور وہاں سے مولا چلے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس لشکر کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کا حجم بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، اس کی جسامت بڑی کرنے کی کوشش مولا کرتے رہے۔ لیکن اب قسمت لوگوں کی کہ لوگ نہیں داخل ہوئے اس تحریک میں، فقط 72 افراد ہیں جو اس تحریک میں داخل ہوتے ہیں، باقی اس تحریک میں داخل نہیں ہوئے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جان بچائی ہے، اولاد بچائی ہے، پیسہ بچایا ہے، شہرت بچائی ہے، سب کچھ بچا لیا، اس تحریک میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ قافلہ چلتے چلتے پھر کربلا پہنچا، کربلا میں سب شہید ہو گئے، اور پھر اسی طرح یہ تحریک آگے چلی۔ سید الساجدین نے یہ تحریک چلائی، زینب علیہ نے یہ تحریک چلائی۔ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ یہ تحریک مزید آگے آپ کی خدمت میں عرض ہوگی، اور اس کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنی گہرائی کے ساتھ ہو سکا انشاءاللہ اس تحریک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی عالی تھی، اتنی بلند تھی، اتنی افضل تھی کہ اس تحریک کی خاطر حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے، اتنی مصیبتیں حسین نے جھیل لی ہیں اسی تحریک کی خاطر، کیونکہ اس تحریک کا مقصد، اس تحریک کا نتیجہ بہت عظیم ہے۔ عظیم نتیجے کی خاطر حسین نے عظیم قربانی پیش کی ہے۔ عظیم عمل کی خاطر عظیم قربانی درکار ہوتی ہے۔ اگر عظیم نتیجہ لینا ہے تو پھر عظیم قربانی دینی ہوگی، تاکہ وہ عظیم نتیجہ ہمارے ہاتھ آ سکے، تاکہ وہ بڑا نتیجہ ہمارے ہاتھ آ سکے۔ حسین کی یہ عظیم قربانی اسی لیے ہے کہ حسین کا مقصد بڑا عظیم ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین نے کیا نہیں لوٹایا، سب کچھ لوٹا دیا، بھرا گھرانہ لوٹا دیا، رسول اللہ کا خاندان لوٹا دیا، زہرا کی اولاد کربلا کے میدان میں قربان ہو گئی۔ بڑی قربانی مانگی ہے خدا نے حسین سے۔ جب سب شہید ہو گئے نا، کوئی باقی نہیں رہا، سب شہید ہو گئے، اصحاب بنو ہاشم کوئی بچا نہیں، سب شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام جنگ کے میدان میں روانہ ہونے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس تیاری سے پہلے مولا جناب رباب کے خیمے میں آتے ہیں، اور حسین کا شیرخوار اصغر اس کے بارے میں حالت دریافت کرتے ہیں۔ شیرخوار کے بارے میں جب پوچھا نا رباب سے، رباب میرے شیرخوار کا کیا حال ہے، میرے شیرخوار کی کیا حالت ہے، تو رباب نے فرمایا مولا آقا، اصغر پیاس کی شدت میں
پہلے تو زبان کو ہونٹوں پہ لگا رہا تھا، لیکن قربان جاؤں اصغر پر اب پیاس کی اتنی شدت ہے کہ اس شدت کی وجہ سے اصغر کی زبان بھی باہر نہیں آ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا رباب اصغر میرے حوالے کر دو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اب میں اس کی پیاس بجھا دیتا ہوں، اب اس کی پیاس ختم کر دیتا ہوں۔ بس رباب نے یہ سنا اور جناب رباب ہاتھوں پر اصغر کو لے کر بوسے دے کر حسین کے حوالے کر دیتی ہیں، پھر نہیں پوچھتی ہیں مولا پانی تو نہیں ہے، اصغر کی پیاس کیسے بجھے؟ امام علیہ السلام اصغر کو لے کر میدان کربلا، سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اس فوج اشقیاء کے پاس اور جا کر کہتے ہیں اے لعینو، اے فسادیو، اے ظالمو، مجھے بتاؤ فرات سے پرندے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے مجھ حسین سے ہے، اگر تمہیں کوئی عناد ہے مجھ حسین سے ہے، اگر تم مارنا چاہتے ہو مجھ حسین کو، تمہیں اس اصغر سے کون سی دشمنی ہے؟ ایک گھونٹ میرے اصغر کو پانی دے دو۔ مولا نے جب یہ صدا دی، مولا نے جب یہ فریاد کی، تو فریاد کے بعد ان لعینوں کی فوج میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ کھلبلی مچتے ہی یہ لعین ایک دوسرے کو کہتے ہیں سب پانی پی رہے ہیں، حسین کے اصغر پر کیوں پانی بند ہے؟ ادھر سے عمر سعد لعین دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ حرملا جلدی کر، اگر تو نے تیر اندازی نہ دکھائی، اگر تو نے تیر نہ مارا، حسین کا اصغر میری فوج کو شکست دے دے، حسین کا اصغر میری فوج کو شکست دے دے گا۔ یہ کہتا ہے حرملا کہتا ہے عمر سعد کس پر تیر چلانا ہے؟ یہ لعین کہتا ہے حسین کے ہاتھوں میں اصغر موجود ہے، اصغر پر تیر چلانا ہے۔ یہ کہتا ہے اصغر تو شیر خوار ہے، اصغر تو چھوٹا سا ہے، یہ کہتا ہے جلدی کر تو تیر چلا۔ یہ لعین تیر اٹھاتا ہے، کمان اٹھاتا ہے، نشانہ لیتا ہے۔ روایت کہتی ہے اس لعین نے جب نشانہ لیا نا، اس کا ہاتھ کانپ گیا، اس کا تیر زمین پر گر جاتا ہے۔ عمر سعد کہتے ہیں حرملا کیا ہوا؟ تو تو بڑا تیر انداز ہے، تو تو بڑا نشانے باز ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ لعین کہتا ہے جب میں نشانہ لیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں در خیمہ پر ایک بی بی کھڑی ہے جو کہہ رہی ہے اے لعین میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے، تیرے تیر کی انڈی بڑی ہے، اے لعین تیر مت چلانا۔ عمر سعد کہتا ہے ایسا ساتھ میں مت آ، جلدی کر تیر چلا ورنہ اصغر میری فوج کو شکست دے دے گا۔ یہ لعین پھر سے تیر کمان سے نشانہ لیتا ہے، تیر چلانا چاہتا ہے، اس نے تیر چلایا، حسین کے اصغر کے گلے میں تیر لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں سے اصغر اوپر اٹھتے ہیں، پھر حسین کے ہاتھوں پر ہو جاتے ہیں۔ یہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے پانی سے مچھلی کو نکالا جاتا ہے، یہ مچھلی اوپر اٹھتی ہے پھر زمین پر آتی ہے، پھر اوپر اٹھتی ہے پھر زمین پر آتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حسین کے ہاتھوں پر اصغر مچھلی کی طرح تڑپے ہیں، آسمان کی جانب اٹھے، پھر حسین کے ہاتھوں پر اصغر۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی